میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نور سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد رکھے، خوش رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں آپ کا مقدر ہو۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ الکریم آج پھر آپ تلاوت بھی سنیں گے، نعت پاک بھی سنیں گے، بہت سارے کلام بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم یہاں سے کوشش کریں گے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناتا چلوں۔ دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، سلطان شیریں مقال صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بے مثال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ اتنا ہی نہیں، فرمایا اور بروز قیامت رب کریم عز و جل اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ تو ان فضیلتوں کو پانے کے لیے آئیے آج نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، ہم اپنے اس پروگرام کے اندر سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ آئیے معمول کے مطابق سنیے تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین کرام، تلاوت قرآن پاک کے بعد سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام۔ تو آپ بھی میں گزارش کروں گا، اپنے گھروں پر سحری کر رہے ہوں گے یا سحری کی تیاری کر رہے ہوں گے، تو ساتھ ساتھ یہ کلام بھی سنتے چلیں، اس کی برکتیں بھی حاصل کرتے چلیں انشاءاللہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی
علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد اور ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر عطاؤں کی بارش ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر عطاؤں کی بارش ہر طلب پر عطاؤں کی بارش مجھ گنہگار پر کس قدر ہے مجھ گنہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ مجھ گنہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ میرے دل میں یاد محمد اور دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں یاد ہے اور مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر
وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ہے میرے ناخدا جب محمد، ہے میرے ناخدا جب محمد، تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، ہے میرے ناخدا جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کلام سن رہے تھے اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر جہاں سے بھی آپ شریک ہیں، جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، آپ برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تو مزید بھی آپ کو ہم کلام سناتے رہیں گے۔ بڑا لطف آتا ہے یقیناً۔ جو عاشق رسول ہے، سچا عاشق رسول جو ہوتا ہے نا، جب نعت پاک سنتا ہے تو مچل جاتا ہے۔ اور عاشقوں کی تو نشانی بتائی گئی ہے کہ عاشق جو ہے اس کے اندر یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والا ہوتا ہے۔ سچا عاشق جو ہوتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، اور تیسرا یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننے اور سنانے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نعتیں پڑھنا اپنا معمول رکھا کریں، بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا، آپ کام کاج کرتے ہیں نا تو آپ چاہیں تو کتابیں لے لیں، جیسے سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ دیوان ہے۔ آپ نے کئی سارے کلام لکھے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، صحابہ کرام کی شان میں، اولیاء کرام کی شان میں، تو وہ پوری کتاب ہے جس کا نام ہے ہدایق بخشش۔ ہدایق بخشش بڑی پیاری کتاب ہے۔ اسی طرح شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے وسائل بخشش۔ اسی طرح اور بھی کئی بزرگان دین نے کتابیں لکھی ہیں، تو اس کو آپ حاصل کریں، پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ ہر ایپیسوڈ میں ہم کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی ایک اہم ٹاپک پر کلام کریں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے علم کی کمی۔ ناظرین یقین جانیے، علم کی کمی کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ علم کی اگر کمی ہو، آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، علم کی کمی ہو، آپ کی زکوٰۃ شاید صحیح طریقے سے ادا نہ ہو، علم کی کمی ہو تو شاید آپ صحیح طرح فرض حج بھی ادا نہ کر سکیں، علم کی کمی ہو تو آپ شاید صحیح طریقے سے قرآن پاک بھی نہیں پڑھ پائیں۔ یہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے، ایک مقام ہے۔ تو اگر علم کی کمی ہو، انسان بہت زیادہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ کیا ہے علم کی فضیلت اور علم نہ حاصل کرنے کے نقصانات، ہم کوشش ہی کریں گے، ظاہر ہے ٹاپک ہے تو دونوں پر ہی لیں۔ ظاہر ہے علم کی کمی آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ کے ذہن میں علم کی فضیلت ہوگی، ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑے پیارے پیارے مہمان کرم فرما ہے۔ سب سے پہلے میں کاشف بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ کاشف بھائی کیا فرماتے ہیں، کیسا ٹاپک ہے آج کا؟ جی بہت ماشاءاللہ، علم کو سکھانے والا آج آپ نے ٹاپک لیا ہے، اور موضوع کا عنوان بھی علم کی کمی جو رکھا ہے۔ جی اپنے اندر یہ جو جملہ ہے علم کی کمی، یہ اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جب ہم گفتگو کریں علم کی کمی سے کیا کیا نقصانات ہوں گے، علم اگر ہوگا تو اس سے کیا کیا فائدے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ علم نہ ہونا اور علم ہونا دونوں برابر تو نہیں ہو ہی نہیں سکتے ہیں نا۔ تو جس کو علم ہوگا، جس کو علم نہیں ہوگا، دونوں میں بالکل ظاہری طور پر بھی ہر کسی کو فرق نظر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ پاک فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟
نہیں ہو سکتے. عقل والے، اور آگے فرمایا عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. تو بالکل ظاہری طور پر بھی ہمیں دنیا میں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی چیز کا اگر کوئی شخص علم رکھتا ہو اور جو دوسرا شخص علم نہ رکھنے والا ہو، دونوں میں فرق بالکل صاف نظر آئے گا. ایک گیرج کی چھوٹی سی مثال لے لیجئے، گاڑی بنانے والی جو دکان ہوتی ہے. اب دیکھیے ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو بہت سینئر ہوگا، جو کئی سالوں سے اس میں کام کر رہا ہوگا، وہ گاڑی کی ایسی ایسی چیزیں بنا دے گا کہ بالکل یعنی کہ لوگ بعض اوقات حیران بھی رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے اس طرح کر لیتا ہے. ایک بندہ آئے گا، وہ جب گاڑی بنائے گا اسے ابھی اتنا علم نہ ہو تو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو یہ سب کام ابھی نہیں آتا ہے، وہ سیکھ رہا ہوگا یا جو ہے ابھی بالکل پہلی سٹیپ پر ہوگا. تو اسے کوئی معلم ہوگا، کوئی استاد ہوگا اس کا جو اس کی رہنمائی کر رہا ہوگا. تو دونوں میں بہت فرق ہوگا. دینی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیجئے، نماز پڑھنے میں ایک کام ہے نماز پڑھنا. صحیح. علم والا بندہ جب نماز پڑھے گا تو اس کی نماز پڑھنے کی کیفیت اور اس کا انداز ہی الگ ہوگا. اور بے علم شخص جس کو نماز کے بہت سی چیزوں کے طریقے نہیں معلوم ہوں گے لیکن وہ پڑھے گا تو اس کی نماز کی کیفیت الگ ہوگی. علم والا بندہ ہوگا تو وہ نماز میں برابر جس طرح ہاتھ اٹھانا چاہیے شروع میں وہ اس طرح ہاتھ اٹھائے گا، جہاں پر ہاتھ درست طریقہ اس کے باندھنے کا ہے وہاں باندھے گا، رکوع میں کس طرح جھکنا ہے، سجدے میں کس طرح سر اپنے ماتھے کو، اپنی ناک کو، پیشانی کو زمین پر لگانا ہے، وہ برابر ان چیزوں کو ادا کرتا چلا جائے گا. کس جگہ پر کیا چیز پڑھنی ہے اسے پتہ ہوگی. اچھا، پھر اس کے دل کی کیفیت بھی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو میری دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے. تو وہ اس پر بھی کوشش کرے گا کہ میں خشوع خضوع کے ساتھ، میں بالکل رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ نماز پڑھ سکوں، وہ اس کی کوشش کرے گا. ایک وہ بندہ ہوگا جسے ان باتوں کا اگر علم نہ ہو تو اس کی نماز الگ ہوگی، اس کی کیفیتیں بھی الگ ہوگی. تو علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ بے علمی اگر ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. تو بے علم ظاہر ہے کہ علم والوں کے برابر ہو نہیں سکتا ہے. تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ علم والوں سے پوچھے، اپنی رہنمائی حاصل کرے، اپنی جو جن چیزوں میں اس کی الجھنیں ہیں ان کو دور کرے، اپنے جو ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیئر کرے، جو چیزیں نہیں جانتا ان سے پوچھے. اور وہ کہتے ہیں نا عربی ایک محاورہ بھی ہے، سوال مفتاح العلم، کہ پوچھنا، سوال کرنا، دریافت کرنا، یہ جو ہے علم کی کنجی ہے. اور حدیث پاک کے بھی الفاظ اس طرح کے جو ہے ملتے ہیں. الفاظ یہ ہیں حدیث شریف کے، العلم خزائن والسوال مفتاحہ. علم خزانے ہیں اور سوال اس کی چابی ہے. تو خزانے حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ تجوری میں ہوں گے یا خزانے یوں ہی زمین پر تو نہیں پڑے ہوتے ہیں. تو علم خزانے ہے، اگر چاہیے تو سوال ہے جو اس کی چابیاں ہیں. سوال کرو گے، جتنا پوچھو گے، دریافت کرو گے، اتنا تمہارا علم بڑھتا چلا جائے گا. اور علم حاصل کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا خوف یہ جس بندے کو نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کیا سعادت ہوگی. صحیح. اور رب کا خوف ملے گا کیسے؟ علم ہوگا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اس کے انوار و برکات اور اس کی رحمتوں کو، کن چیزوں سے رب تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرنا ہے، وہ چیزیں جب ان باتوں کا اسے علم ہوگا تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے میں یہ علم اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا اور وہ رب سے ڈرے گا بھی. جو بندہ رب کو جتنا پہچانتا ہے وہ رب سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے. اور جسے جتنا کم علم ہوگا وہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے میں، خوف خدا میں بھی اس کی اتنی کمی ہوگی. تو علم کی یہ سارے فضائل ہیں، علم کے یہ سب انباء و برکات ہے، انوار و تجلیات ہے. ضرور پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، یہی اس کا جو ہے اس کی کنجی ہے، اس کا چابی ہے. اللہ کا ولی بھی وہی ہو سکتا ہے جو عالم ہوگا. ہاں، کیا بات ہے. یہ بھی ایک بڑی یعنی کہ علم کی فضیلت ہے. جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ سب علماء ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ ولی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کو علم کی معلومات ہی نہ ہو، اس کے نماز کے مسائل نہ ہو، روزے کے مسائل اس کی درست نہ ہو، دیگر ضروریات کے مسائل درست نہ ہو، یعنی وہ عالم نہ ہو. جو عالم کے لیے جو تعریف بزرگوں نے کی ہے سید اعلیٰ حضرت نے، تو عالم اگر وہ نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. تو ولی یعنی تو پتہ کیا چلا
کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے، ولی ہے کون؟ ولی وہی جو اللہ کا قریب ہے، اللہ کے دوست ہے. تو اللہ کا دوست بننے کے لیے علم کتنا ضروری ہے. تو یہیں سے علم کی جو ایک فضیلت ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا قرب بھی انسان اگر پانا چاہتا ہے تو اس کو عالم بننا ہوگا. اللہ علم تبارک والا و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے بھی علی مدنی بھائی بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں. صحیح. لیکن علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی تفسیر سورہ علم نشرح جو آپ نے تصنیف فرمائی، تعلیف فرمائی، اس میں ایک قول بڑا پیارا ذکر فرمایا، العلم باب اللہ الاقرب والجہل اعظم حجاب بینک و بین اللہ. ابھی ہم اللہ کے قرب کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو قریب ہوگا اللہ کا ولی جو ہوگا وہ عالم ہی ہوگا. اور اللہ کے قریب ہونے کے بہت سارے جو ہے طریقے ہیں اور بہت سارے دروازے ہیں، لیکن علم یہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے بڑا دروازہ ہے. اور فرماتے ہیں والجہل اعظم حجاب بینک و بین اللہ، کہ نادانی، نا علمی، بے علمی جو ہے، جہالت، یہ تیرے اور رب کے درمیان سب سے بڑا پردہ اور رکاوٹ ہے. تو علم جتنا ہوگا اللہ سے اتنا قریب ہوگا بندہ. کیونکہ انسان کو ظاہری بات ہے وہ جب علم نہیں ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کو اللہ کی معلومات ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو معرفت ہی نہیں ہے. کیونکہ معرفت بھی اللہ کی جو آئے گی وہ علم سے ہی ہے. تو انسان کو اگر علم ہی نہیں ہے تو اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کی معرفت نہیں ہے تو اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً علم کی بڑی برکتیں ہیں، اور علم کی برکتوں کے لیے میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام عالم بھی ہے. اللہ پاک خود عالم ہے، عالم یعنی علم والا، عالم الغیب کہا گیا ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس کی جو صفاتی نام ہے اس میں ایک عالم نام بھی، العالم. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے یعنی علم والا ہے. سبحان اللہ. تو میں چاہوں گا احادیث کریمہ سے بھی اس کی کچھ مزید وضاحت ہو. ظاہری بات ہے قرآن کریم کے جو ابھی ہمارے کاشف بھائی نے کچھ مثالیں دی ہیں، قرآن کریم سے بھی بہت زیادہ وضاحت ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن کریم کے شارح ہیں، مفسر قرآن اصل تو وہی ہیں ہمارے آقا. سبحان اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے کیا ارشادات عطا فرمائے؟ علی بھائی، علم کی کمی جو ہے یہ جہالت کی طرف لے جاتی ہے، اور جہالت یہ تاریکی ہے، اللہ یہ اندھیرا ہے. اس میں بندہ خود کو نہیں پہچان سکتا، اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، رب کے جو احکام ہیں ان کی بجاوری کیسے کرنی ہے وہ نہیں کر سکتا. تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس ارشاد میں واضح فرما دیا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اگر کوئی علم حاصل نہیں کرتا تو وہ فرض کا تارک ہوا، وہ اس فرض کو ترک کر رہا ہے، اس کو ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہو رہا ہے، اور جب تک ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوتا رہے گا. اور جیسے کہ آپ نے بھی ابھی ارشاد فرمایا کہ نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائے گا، جب حج فرض ہو جائے گا اس کی ادائیگی نہیں کر پائے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا. اور بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بسا اوقات جو ہے پیچھے امام صاحب کو لقمہ دینے لگتے ہیں، اور بے محل لقمہ دے دیتے ہیں، اپنی نماز خراب کرتے ہیں. اور اگر امام ایسا بندہ بنا ہے جو علم کما حقہ پوری طریقے سے نہیں رکھتا، علم کی کمی ہے، وہ بھی علم رکھتا ہے لیکن علم کی کمی ہے، بے محل اگر وہ لقمہ لے لیتا ہے تو اپنی نماز اور مقتدیوں کی نماز خراب ہوتی ہے. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. علم، ایک تو علم بالکل نہ ہونا، اس کے بھی بڑے نقصان ہیں. ایک علم کچھ ہونا اور کم ہونا، جہاں پر جتنے علم کی حاجت ہے اس سے کم ہونا، اس کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں. صحیح. تو جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ لقمہ تو دے گا، اسے پتہ ہے لقمہ دینا ہے، لیکن اگر بے محل دے دیا تو نماز میں خرابی پیدا ہوگی. تو اس طرح اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کو فرض قرار دیا. اور جتنے بھی سارے فضائل احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اگر ایک بندہ علم نہیں جانتا، نہیں سیکھتا، تو وہ ان سارے جو فضائل ہیں ان سے محروم ہو جاتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بھی پیش کرتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے اور علم کے بڑے اس کے اندر فضائل بیان کیے گئے ہیں. ناظرین کرام سحری بھی کرتے رہیں، ہمارے سامنے بھی ماشاءاللہ فروٹس رکھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی سحری کرتے رہیں اور پروگرام بھی دیکھتے رہیں انشاءاللہ. جی روایت ہے کہ کثیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا. آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور بولا کہ اے ابو دردہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے آپ کے پاس صرف
ایک حدیث کے لیے آیا ہوں. مجھے خبر لگی ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت فرماتے ہیں اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہ آیا, اس کے سوا کسی کام کے لیے نہیں آیا. میں مدینہ میں دمشق جو شام میں سیریا میں ہے وہاں سے آیا ہوں حدیث سننے کے لیے, اور کسی کام کے لیے نہیں آیا. یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی کام کے لیے آیا تھا تو چلو حدیث بھی سن لوں, باقاعدہ میں وہاں سے حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے پھر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ, کہ جس نے جو ایسے راستے پر چلا جس میں علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنت کی طرف اس کے لیے راہ آسان فرما دے گا. سبحان اللہ. تو یہ جو اس کے لیے جنت کی طرف جانے والی راہ آسان ہو رہی ہے, اگر وہ علم نہیں حاصل کرے گا تو اس کے لیے وہ راہ کیسے آسان ہوگی؟ اس ذریعے سے تو اس کی راہ آسان نہیں ہو سکے گی. آگے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ, کہ جو ملائکہ ہیں, اللہ کے نورانی مخلوق ہے, اللہ کے نورانی فرشتے ہیں, وہ طالب علم حاصل کرنے والے سے راضی ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں, نورانی پر بچھا دیتے ہیں. اس فضیلت سے وہ محروم ہو جائے گا. پھر آگے اسی حدیث کے اندر ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, کہ عالم کے لیے زمین و آسمان میں جو ہیں وہ سب استغفار کرتے ہیں, اس کے لیے معافی مانگتے ہیں. وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ, اور مچھلی پانی کے اندر اس کے لیے استغفار کرتی ہے. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ, اور عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. کیا بات ہے. 14ویں رات کو چاند چمک رہا ہو اور دیگر ستاروں پر کتنی فضیلت ہوگی, ایک دم واضح نظر آ رہا اور ستارے بالکل چھپ جاتے ہیں, یوں سمجھ لیجئے. تو ایسی فضیلت ہے عالم کی. اگر وہ علم نہیں حاصل کرتا ہے تو اس فضیلت سے محروم ہے. اگر وہ علم نہیں حاصل کرتا تو سمندر میں جو مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی, دریا میں پانی میں کرتی, اس سے محروم ہے. تو اگر وہ علم حاصل کرے گا تو ان ساری فضیلتوں کو پانے میں کامیاب ہوگا. آگے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا, کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء دینار اور درہم کے وارث نہیں بناتے. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ, وہ علم کے وارث بناتے ہیں. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ, تو جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیا. تو علم جو حاصل کرے گا وہ انبیاء کی میراث کو پائے گا, اور جو علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ انبیاء کی میراث سے محروم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ. آج تو ہمارا علم کی کمی کے حوالے سے جو موضوع ہے, تو ایک روایت بھی اس طرح کی ملتی ہے کہ علم کی کمی ہونا تو یہ ہلاکت ہے. اچھا. فرمان ہے کہ میری امت کی ہلاکت 2 چیزوں میں ہے, علم کا چھوڑ دینا صحیح, اور دوسرا مال جمع کرنا. اللہ اکبر. تو اس روایت سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر علم کو اگر چھوڑ دیا جائے, نادانی ہو, علم نہ ہو, یہ چیزیں ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جس بات کا اسے علم ہی نہیں ہوگا تو وہ اسے یا تو کرے گا ہی نہیں یا غلط کر بیٹھے گا. صحیح. اور دونوں چیزوں میں ہلاکت ہے. دین کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر اگر بندہ درست طریقے سے عمل نہ کرے یا ان چیزوں کو بجا ہی نہ لائے, جیسے حج, روزہ, زکوٰۃ جو جب فرض ہو جائے اور وہ نہ کرے یا غلط کرے جس کی وجہ سے اس کی یہ عبادتیں ادا نہ ہو, تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اب جیسے جو بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے, نماز چھوڑ دیتا ہے, تو اس کے متعلق روایتیں ہیں جہنم کی وعیدات اس کے لیے ملتی ہے. تو علم نہ ہونا یہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چیزیں بتائی تو ان دونوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ علم چھوڑ دینا یہ بھی نقصان کا باعث ہے, اور دوسرا مال جمع کرنا یہ بھی نقصان کا باعث ہے. تو مال اگر ہمارے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ بھی ہو, اور جتنی زکوٰۃ فرض ہے اتنی ہو, جس طریقے سے اس پر ادا کرنے کا ہمیں حکم ہے اس کو بھی بجا لائے. اب دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ہم لیتے ہیں, کسی شخص پر اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے, اس کے پاس اتنا مال ہو. پہلے تو ناظرین سے میں یہی ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اپنے آپ سے اس بات کا سوال کریں کہ کیا مجھے یہ بات پتہ ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہوگا تو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ میرے پاس اتنا مال ہے تو کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ ایک سوال. اچھا, زکوٰۃ مجھ پر اگر فرض ہو چکی
تو کیا میں نے مکمل اس کا حساب کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی؟ کیا میں ہر سال اپنی اس طرح زکوٰۃ فرض ہونے پر زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں؟ سوالات بنتے ہیں. صحیح. روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا روزہ جس طرح ادا ہونا چاہیے میں رکھ رہا ہوں؟ ہم یہ پوچھیں کہ سحری کا وقت جتنا جب ختم ہو جاتا ہے کیا میں اس وقت برابر اپنی حفاظت کر پا رہا ہوں کھانے پینے سے؟ روزے میں جو چیزیں منع کر دی گئی ہے کیا میں ان چیزوں سے بچنے میں کامیاب ہو رہا ہوں؟ زکوٰۃ، روزہ، اسی طرح نماز کو لے لیجئے. کیا مجھے یہ بات پتہ ہے کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ وضو میں کتنا ہاتھ دھونا چاہیے؟ دیکھیں علی مدنی بھائی، کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے ذہن میں اشکالات ہوتے ہیں یا ڈاؤٹس ہوتے ہیں، وہ شک میں ہوتے ہیں. وضو کرنے والوں میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا خوب سارا پانی وہ خرچ کرتے ہیں. صحیح. غسل کرنے میں بے تحاشا پانی وہ صرف کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ان سے اگر کہا جائے کہ بھائی کیا ہو گیا تو وہ کیا کہیں گے؟ نہیں سوکھا رہ جائے گا، یا نہیں مجھے اطمینان ہو رہا ہے کہ وضو ہوا یا نہیں ہوا. حالانکہ جتنا ضروری تھا اس سے بہت بڑھ کر اس نے پانی صرف کیا، اور پھر بھی آپ دیکھو گے تو کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ یا کچھ نہ کچھ اعضاء جن کا دھونا ضروری تھا وہ سوکھا رہ ہی جائے گا. اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں بھی دھونی ضروری ہوتی ہے. صحیح. اب وضو ہم کرتے ہیں چہرہ دھونے میں، یہ جو آنکھوں کے درمیان کے حصے ہوتے ہیں، ناک کے کچھ حصے ہوتے ہیں، کان والے جیسے مسح کرنا ہے، سر کا مسح ہے تو پورے سر کا ہمیں مسح کرنا چاہیے، سنت ہے. یہ سنت بھی ہے. ہاتھ دھونے میں کلائیاں بھی برابر ہو، انگلیوں کے جو درمیان کی جگہ ہے، ناخنوں کی جو جگہ ہے، یہ سب تر ہونے چاہیے. تو اتنا سارا پانی ویسٹ کرنے کے بعد بھی اس کا وضو درست ادا نہیں ہوتا ہے، اس کا وضو صحیح نہیں ہوتا ہے. نماز کے بارے میں ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ نماز میں کتنے فرائض کیا میں جانتا ہوں؟ نماز میں کتنی شرطیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے میں جانتا ہوں؟ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے کیا مجھے ان چیزوں کا علم ہے؟ میں نے اب تک جتنی نمازیں پڑھی کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان میں نمازیں ٹوٹنے والی چیزیں میں کر چکا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ میری نماز ہی ادا نہیں ہوئی. تو یہ بہت ساری ایسی چیز ہے. حج کے متعلق آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں. اچھا، حج میں بھی ایک سوال ہمارا یہاں بنتا ہے ناظرین، ہم خود سوچیں کہ کتنے مال پر حج فرض ہوتا ہے؟ اچھا، اب ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میری اس طرح کی کیفیت ہے، کیا مجھ پر حج فرض ہے؟ مجھ پر حج فرض ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے اپنے آپ سے. یہ سب علم کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں. جو لوگ حج کرنے چلے بھی جاتے ہیں، چاہے وہ فرض حج کر رہے ہو یا نفل کر رہے ہو، آپ دیکھو گے کہ ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا. حالانکہ اتنے بڑے دربار میں وہ حاضر ہے، حرمین شریف میں وہ حاضر ہیں، مکہ مکرمہ جیسی جو بابرکت جگہ ہے، مدینہ طیبہ میں ہے، عمرہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ کچھ نہیں ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے یا آگے مجھے کیا کرنا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، جیسا سامنے والے جو کچھ لوگ کرتے دکھ رہے ہوتے ہیں بس وہ ویسے ہی کر لو. اچھا، کچھ لوگ دکھ رہے ہیں مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں، شاید وہیں پر جانا ہے، چلے جائیں گے، حالانکہ مزدلفہ کی طرف جانے کا بھی وقت نہیں ہوا تھا. عرفات میں جانا تھا تو عرفات میں پہنچے ہی نہیں، باہر ہی ہاں جو راستہ جو بنا ہوتا ہے، عرفات ابھی شروع بھی نہیں ہوا، وہاں راستہ ہوگا، اب وہیں بیٹھ جائیں گے کہ بھئی عرفات جانا تھا. بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھے، خود بھی بیٹھ گیا، حالانکہ عرفات میں جانا فرض تھا. یعنی حج ہی عرفہ میں جانے کا جو ایک رکن اعظم ہے حج، تو حج کا تو وہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے اس کو. ایک بندہ جو ہے، ایک میاں بیوی، ان کو دیکھا گیا تو بیچارے وہ صفا مروہ کی سعی کر لی اور کہے کہ ہمارا ہو گیا ہے. پوچھے تو بتائے کہ صفا مروہ کی سعی کی ہے، باقی کچھ کیا ہی نہیں تھا. اس کا نہ عمرہ ادا ہوا تھا نہ بھی حج کچھ ہوا تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ صفا مروہ میں دوڑ لیے سب تو ہو گیا، اب کیا کرنا ہے. ان کو بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. احرام میں بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو علم کی کمی کہاں لے جاتی ہے، اور یہ سب ہلاکت کا باعث بنتی ہے کہ اگر ہمارے ارکان ادا نہیں ہوئے، نمازیں ادا نہیں ہوئی، حج روزہ ادا نہیں ہوا، اور کل قیامت میں پوچھ لیا گیا یا اس میں حساب میں روک دیا گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو ہے جنت میں جانے کے بجائے کوئی اور صورت نکل جائے. اللہ، یعنی آپ نے جو توجہ دلائی ہے، جو مثالیں آپ نے ماشاءاللہ دی ہے عرفات کی اور یہ تمام چیزیں کی، یعنی اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے ناظرین کرام کہ علم اگر نہ ہو، چونکہ ٹاپک ہمارا وہی ہے نا، علم کی کمی. علم اگر نہیں ہے، علم کی کمی ہے، تو کئی لوگ اپنے حج کو برباد کر بیٹھتے ہیں.
علم نہیں ہے، کئی لوگ اپنی نمازوں کو برباد، ایک تعداد ہے ناظرین کرام، یقین مانیے گا، میں آپ سے کہوں گا، آپ 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے ہمیں دیکھنے والے جنہوں نے 2 3 4 حج کر لیے ہوں گے، کئی عمرے کر لیے ہوں گے، کئی سال سے ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے. اب ایک مرتبہ جو آپ کی نماز ہے نا، آپ کسی عالم دین سے چیک کروائیے، صحیح. یقین مانیے آپ، میں کہتا ہوں آپ چیک کروائیے آپ کیا کیا پڑھتے ہیں، ان کو پڑھ کے سنائیے آپ، یقین مانیے گا علم چونکہ آپ نے سیکھا نہیں، ویسی نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، شاید وہ بتائیں کہ آپ اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، یہ ٹاپک جو نا آپ اس کو سیریس لیجئے. علم کی کمی اتنا بڑا نقصان ہے. آپ دیکھیں نا، ایک میں دنیاوی کی مثال دوں یار، ہم دین کو بغیر سیکھے ہی ہم آگے مطلب دین کے معاملات نماز روزے کر رہے ہیں. آپ کو ایک مثال دوں دنیاوی طور پر، بھئی آپ کو مثال کے طور پر درزی ہیں آپ کو کپڑا سینا ہے، تو کپڑا آپ نے، ایک اناڑے آدمی جس کو کپڑا سینا آتا نہیں ہے، اب وہ کیا بغیر سیکھے کپڑا سی دے بغیر گا؟ سیکھے نہیں سی اب پائے گا. ظاہر سی بات ہے، اگر بغیر سیکھے وہ سیے گا تو پتہ چلے گا آستین جو ہے وہ جیب کی جگہ آستین لگا دے گا، اور آستین کی جگہ جو ہے نا وہ جیب لگا دے گا، کالر کی جگہ جو ہے وہ یہ آستین لگا دے گا، مطلب کچھ کا کچھ کر دے گا. وہ پہلے تو کٹنگ ہی وہ درست نہیں کر پہلی پائے گا. بات تو کٹنگ ہی نہیں کر پائے گا نا، وہی تو، کیونکہ اس نے سیکھا نہیں. اسی طریقے سے ایک مثال آپ اور لے لیجئے، آپ کو گاڑی چلانی ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور آپ نے جناب شوق ہوا، آپ کو ابھی تک آپ کو گاڑی چلانا آتی نہیں، سیکھا نہیں، آپ کو شوق ہوا کہ مجھے گاڑی چلانی ہے، آپ نے دیکھا یار بڑا شوق ہے، چلو چلا لیتے ہیں. آپ گاڑی پر بیٹھے، آپ نے گاڑی سٹارٹ کی اور جناب ریس لگائی اور کلچ ایک دم سے چھوڑ دیا. چونکہ چلانا تو آتی نہیں ہے، پھر ہوگا کیا؟ یا تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا، یا آپ دنیا سے ہی تشریف لے جائیں گے، یا کسی کو مروا دیں گے، یا خود مر جائیں گے. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں اگر دنیا کے معاملات کے اندر علم کی کمی ہو، دنیا کے معاملات کے اندر علم کی کمی ہو، تو وہ کس قدر جانی نقصان کا باعث بن سکتی ہے. ہمارے جو ہے نا وہ نقصان ہو سکتا ہے. تو علم کے معاملے، تو دین کے معاملے میں اگر علم کی کمی ہوگی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. جب یہ دنیاوی قابل نقصان غور ہو ہے. تو کم از کم یہ تو چلو دنیا میں وہ ہو سکتا ہے سیکھنے کا، اس کو پھر موقع مل جائے، کوئی اس کو بتا دے، یا جو نقصان ہوا ہوگا وہ کوئی ایسا بہت بڑی چیز بھی نہیں ہوئی ہوگی، ممکن ہے. لیکن دینی نقصان جو ہے تو یہ تو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہوگا تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بخشے. لیکن اگر حساب میں پکڑ لیا گیا، اگر بات یہاں پر آ گئی کہ فلاں عبادت تھی وہ ادا نہیں ہوئی، یا اس کو ادا ہی نہیں کیا اور روک دیا گیا، تو کیا بنے گا؟ ہمیں یہ ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے. علم کی کمی ہماری اگر ایسی صورت ہے تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، یہ لازمی چیز ہے. دین کے معاملات میں ہمیں ضرور اس پر توجہ دینی چاہیے. چلے بھائی، علم جو ہے نا یہ امام ہے، مقتدیٰ ہے، امام ہے، اور عمل جو ہے وہ اس کا مقتدی ہے. جیسا علم ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا. صحیح. بتایا جاتا ہے کہ بہت بار جب لوگوں کو یہ غسل کا طریقہ سکھایا جاتا ہے تو 40 سال کی عمر کے لوگ بول پڑتے ہیں کہ ہمارا تو آج تک غسل ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح وہ ان کی نمازیں ہوتی رہیں. علم کی کمی کی وجہ سے انسان وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے اور اس کے وضو کے قطرات جو مسجد کے اندر ٹپکتے رہتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے. علم کی کمی کی وجہ سے وہ گیا تھا ثواب کمانے کے لیے، لیکن وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی گناہ شروع ہو گئے اس کے. مسجد میں قطرے پانی کے ٹپک رہے ہیں، وضو کے جو پانی کے. تو پھر جب نماز پڑھتا ہے وہ اس میں بھی طرح طرح کی خرابیاں، عمل کثیر کر دے گا جس سے نماز کو توڑ دے گا، نماز فاسد ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے اندر موبائل ہے، فون آتا ہے تو انسان اٹھاتا ہے، یوں دیکھا گیا لوگوں کو تو پھر آن آف کریں گے، کال کاٹیں گے، پھر وہیں سے شروع کر دیں گے. عمل کثیر سے نماز فاسد ہوگی. اسی طرح سجدہ کریں گے، اور جن کو پتہ نہیں کہ پیشانی کو جمانا بھی ضروری ہے، ناک کی ہڈی لگنی چاہیے، وہ تو صرف سر کو رکھ دیتے ہیں نیچے، تو اس طرح ان کا سجدہ نہیں ہوگا. واقعی علم کی کمی کی اگر ہم بات کریں تو کئی جگہ پر علم کی کمی ہے. آپ دیکھیں نا ناظرین کرام، انسان پر غسل فرض ہوتا ہے. اچھا، میں آپ سے اگر سوال کروں، آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر ہی، اب جہاں سے سلسلہ ہمارا دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ خود ہی اپنے دل سے اس کا جواب معلوم کیجئے. غسل فرض ہو گیا، اب غسل کو اتارنا ہے، غسل میں کتنے فرائض آپ کو پتہ ہے؟ سوچیے آپ. ظاہر سی بات ہے
غسل فرض ہو گیا، انسان ناپاک ہو گیا، پاک ہونے کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کیا فرائض ہیں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے، غور کیجئے. آپ غسل کر رہے ہیں ناپاک ہونے کے بعد، مسجد بھی جا رہے ہیں، کیا واقعی آپ کا غسل صحیح ہو رہا ہے؟ یہ بھی قابل سوچیں کہ غور ہے. کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے، اچھا کس سے یہ بھی نہیں نہیں پتہ ہوتا ہے. بعض اوقات آپ نے سنے ہوں گے کتا اگر چھو کے چلا جائے تو بولتے ہیں غسل کرنا پڑے گا. غسل فرض ہو گیا. اب کہیں سے بارش کا پانی جو ہے گرا ہوا ہے، ہاں چھینٹا آ گیا، کیچڑ کا تھا، کچھ لگا ہوا تھا، کہیں سمجھتے چھت ہیں سے کہ پانی گر رہا تھا بارش کا، تو بولیں وہ جہاں غسل فرض ہونا تھا جن چیزوں سے، جی وہ بھی نہیں پتا. جن سے نہیں ہوتا ہے ان کو بھی ہم سمجھے ہوئے ہوں گے کہ بھائی اس سے غسل فرض ہوتا ہے. تو علم کی کمی سے جو ہے بہت ساری جگہ پر گھریلو جھگڑوں کو آپ لے لیجئے. جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا کردار. ناظرین کرام، آپ امید توجہ سے ہماری بات سن رہے ہوں گے، لیکن سیری نہیں چھوڑیے گا، آپ سیری کرتے رہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے آپ بھی لیتے رہے نا، سیری بھی کرتے رہیے، سنتے رہیے. جی کاشف بھائی. گھریلو جھگڑے جو ہوتے ہیں ان میں ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ علم کی کمی بھی ایک وجہ اس کی بنتی ہے. اگر گھر کے افراد سب علم والے ہو نا تو وہ جو جھگڑے ہوں گے اس میں بہت حد تک حفاظت ہو جائے گی. صحیح. بہت حد تک. بلکہ کئی ایسے اہل علم حضرات گزرے ہیں، ایسے اہل علم گھرانے گزرے ہیں جن کے گھریلو جھگڑے نہیں ہوئے، گھریلو معاملات میں ان کی الجھنیں نہیں ہوئی. تو ہمارے گھریلو جھگڑے اگر ہو رہے ہیں تو ہم یہ سوچے کہ اس کا کیا ریزن ہے. اس میں ایک وجہ ہمیں یہ بھی ملے گی کہ ہمارے علم کی کمی وجہ ہے. اگر گھر کے افراد یہ علم دین رکھنے والے ہوں گے اور ایک دوسرے کے حقوق جاننے والے ہوں گے، ماں ہے تو وہ اپنی بیٹی کے حقوق جانتی ہو، بہو کے حقوق جانتی ہو. حقوق کی جو کمی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں. اور اس میں علم نہ ہونا ایک بڑا اس کے وہی پیچھے حقوق بنتا کا ہے علم نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کا پاس لحاظ کرنا چاہیے تھا. آپس میں رشتہ داری کو نبھانے میں کن چیزوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے تھا. جب وہ چیزیں نظر میں نہیں ہے، ان چیزوں کا علم نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ سارے مطلب دروازے توڑتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. نت نئے طریقے آپ دیکھیے آج کل معاشرے میں جو ہے گناہوں کے عجیب سے عجیب طریقے ایجاد ہو رہے ہیں. کبھی کبھی تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اچھا اس طرح سے بھی گناہ کیا جاتا ہے. اچھا کوئی ایسا نیا طریقہ، یہ بھی مطلب کوئی گناہ کمانے کا ایک طریقہ ایجاد ہو سکتا ہے. نشے کے آپ دیکھ لیجئے کتنے طریقے ایجاد ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر آئے دن نشے کا ایک نیا طریقہ، مطلب ہر کچھ نہ کچھ وقت کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ ایسے ایسے بھی لوگ نشے کر رہے ہیں. حالانکہ ان نشے والوں کی اگر حالت دیکھیے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا ترس آتا ہے ان لوگوں پر. وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نالی میں پڑا ہوا ہے، جو گندی نالی ہوتی ہے اس کے اندر پڑا ہے. وہاں پر جو گندے جانور ہوتے ہیں وہ گھوم رہے ہیں، اور وہ مطلب پیشاب کر رہا ہے، اور اس کا خود کا پیشاب اس کے اپنے منہ میں جا رہا ہے. اور وہ نشے میں تھا، وہ شراب پیا ہوا شخص تھا. آپ سوچیے اتنی تباہ کاریاں ہے، لیکن علم کی کمی ہے، اس طرف وہ چلا گیا. اب یہ بھی علم کی کمی ہے کہ اب وہاں سے وہ واپس نہیں آ رہا ہے. علم کی کمی جہاں پر ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے، علم کی کمی ہمیں وہاں سے واپس آنے نہیں دیتی. اگر اسے علم ہوتا، اگر اسے معلومات ہوتی تو وہ اپنے گناہ کو چھوڑتا اور توبہ کی طرف آتا. بہت سی چیزوں میں آپ دیکھ لیجئے لوگ ظلم کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ علم کی کمی ہے. لوگ جو ہے اپنے پڑوسیوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں، وجہ علم کی کمی. علم کی کمی. گھریلو جھگڑے جو ہو رہے ہیں، گھریلو معاملات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، وجہ علم کی کمی. کالجز میں، اسکول میں دیکھیے آپ، بہت سارے ایسے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں. بچے جو ہے اسکول جو جاتے ہیں یا کالج جو جاتے ہیں، بعض ایسے طریقے خود وہ یہ سوچ کر گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ میں آج فلاں جو گناہ کا کام ہے وہ کروں گا، معاذ اللہ رب العالمین. وجہ علم کی کمی. آپ دیکھیے گھر میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں، مسجد میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں. مسجد میں اگر ہم جاتے بھی ہیں تو بعض اوقات ہماری جو ہے آپسی رنجشیں دیکھنے میں آتی ہے. کچھ ایسے کمیٹیوں کے افراد ہوتے ہیں ان کی دوسرے سے، کچھ کمیٹیوں کے علاوہ ہوں گے ان کی امام صاحب سے، امام صاحب کی ہو سکتا ہے کسی اور سے. تو یہ سب بھی جو حقوق ایک دوسرے کے چھوڑے جا رہے ہیں، اس میں کیا وجہ ہے؟ علم کی کمی. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ پر تو ہم نے ابھی تبصرہ کیا. تو یہ سب میں علم کی کمی، علم کی کمی. تجارت کو دیکھ لیجئے. کیوں سراج مدنی بھائی؟ تجارت، بزنس، ابھی ایسی چیزیں اس میں ایجاد ہو رہی ہے کہ اگر ایک شخص جو بزنس مین ہے وہ اپنی پورے کاروبار کا اگر تجزیہ کرے
یعنی ایک ایک چیز پر اگر وہ غور کرتا چلا جائے کہ میں جس بزنس کو سنبھالا ہوا ہوں یا جس کام کو میں کاروبار کو کرتا ہوں اس کا ایک ایک چیز کا حساب نکالے اور شرعی اعتبار سے چیک کرے، فلاں کام اتنے بجے یوں کرتا ہوں یا یہاں سے اس فلاں شخص سے یوں کرتا ہوں، کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ دوسرا اسٹیپ لے، یہ کام میں کرتا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تیسرا اسٹیپ لے، یعنی پورے اپنے کاروبار کے ہر حصے پر اگر کوئی بندہ غور کرے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری وہ ایسی چیزیں کر رہا ہوگا جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہوگی۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ناجائز کمائی اگر اس نے حاصل کیا ہے تو اس کے پیٹ میں جو مال جا رہا ہے وہ مال حرام جا رہا ہے۔ اگر اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہے تو مال حرام کھلا رہا ہے۔ جس بندے کے پیٹ میں مال حرام اور اسے موت آ جائے داخل جہنم ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو ہمارے جو کاروبار ہے اس کا ہم جو ہے پورا ایک مطلب لسٹ تیار کرے، اپنے ذہن میں سوچے ایک ایک چیز کے بارے میں۔ واقعی یہ بہت اہم ٹاپک ہے، علم کی کمی پر ہم گفتگو کرتے چلے جائیں نا۔ اب ایک طرف علم کے فضائل ہیں جو کہ ایک ماشاءاللہ بڑی فہرست ہے، اور ظاہری بات ہے اسی کا الٹ علم کی کمی ہے۔ ایک طرف تو علم حاصل کرنے کے فضائل ہیں اور ایک طرف علم نہ حاصل کرنے کے نقصانات۔ تو ناظرین کرام یقیناً دیکھیں باتیں تو بہت ساری ہیں، وہی بات ہے کہ ہم توجہ کرنے والے بن جائیں، ایک کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ خدا کے واسطے اس طرف آنا ہوگا، علم کی کمی کو دور کرنا ہوگا۔ انہیں یقین جانیے آپ نے پوری زندگی اللہ کی راہ میں دے دی ہے نا، آپ نے سجدے کیے، آپ نے روزے رکھے، آپ نے تلاوت قرآن کی، اب آپ نے جناب حج کیے، عمرہ کیے، صدقہ و خیرات کیا، آپ نے سب کچھ کیا، زکوٰۃ آپ پوری سال دیتے رہیں، لیکن پتہ چلا کہ وہ جائی غلط جگہ پر ہے۔ زکوٰۃ آپ اس کو دے رہے ہیں جس کو دے ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے علم کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا انسان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو قیامت کے دن جائیں اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوئی نہیں، تو اس وقت کتنی حسرت ہوگی۔ علی بھائی ایک حدیث پاک ہے جی کہ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ قرآن تو پڑھ رہے ہیں، کچھ علم تو ہے ان کے پاس کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے وہ غلط پڑھ رہے ہیں کہ مخارج صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں، حروف میں ممتاز تمیز نہیں کر پا رہے ہیں، تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی یہ بات ہے، قرآن خود کسی کے لیے بد دعا کرے، لعنت کر دے، اور کیا ہوگا؟ اور اب ناظرین یہ بھی نہ سمجھیں کہ اگر قرآن لعنت کرے گا غلط پڑھنے کی وجہ سے تو اب ہم پڑھیں گے ہی نہیں۔ یہ بھی نہیں ہے۔ سیکھیں کیا رب سے ملاقات جو کرنی ہے وہ اسی طرح کرنی ہے کہ ہم نے اس کا کلام نہیں پڑھا، دنیا کے سارے علوم و فنون پڑھ لیے، تو رب سے جب ملاقات ہو تو ہم نے اس کی کتاب ہی نہیں پڑھی۔ اور صرف دین ہی نہیں، علم کی جہاں بھی کمی ہوگی نا، چاہے وہ دنیاوی ہی ہو، علم کی جہاں بھی کمی ہے وہ نقصان دہ ہے۔ نقصان ظاہر بات ہے، انسان کو اگر علم کی کمی ہے نا، انسان آگے دنیا کے اندر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ انسان آپ دیکھیں نا، آج جس کی ڈگریاں زیادہ ہیں، ناظرین بالخصوص آپ سے بات کرنا چاہوں گا میں، جس کی ڈگریاں جتنی زیادہ ہے نا آج دنیا کے اندر اس کی اتنی اہمیت ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو نا اس کی بھی اہمیت ہے۔ دینی علم اگرچہ کہ جو فضائل کی ہم بات کرتے ہیں نا، جب بات کی جاتی ہے جو احادیث کے اندر جو علم کی فضیلتیں ہیں وہ علم دین کی فضیلت ہے، لیکن ایک بات کر رہا ہوں میں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگرچہ وہ دنیاوی علم ہو تو وہ بھی اگر جس کے بعد جتنی ڈگری ہوگی نا اس کا اتنا بڑا اسٹیٹس مانا جاتا ہے، اور جس کے بعد جتنی ڈگریاں کم ہو، جتنا کم پڑھا ہوا ہو تو اس کی ویلیو اس کے حساب سے اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ تو واقعی دین ہو یا دنیا ہو دونوں کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اس طرح آپ دین کے معاملے میں دیکھ لیں، جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے، جو جتنا بڑا مفتی ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور واقعی عالم ہی انسان ہے نا، عالم ہی انسان ہے۔ اور وہی نا آپ نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں ناظرین کرام، لیکن یہ صرف باتیں سننے کی نہیں ہے۔ علم کی کمی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ایک کاش کہ ہم اس علم کی کمی کو دور کریں۔ دیکھیے کب تک سنتے چلے آئیں گے؟ میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی علم کے حوالے سے آپ بہت سارے بیانات سنتے چلے آئے ہوں گے، بہت سارے آپ نے اس طرح کی گفتگو سنی ہوگی، لیکن وہی کہ صرف وہ برائے سننا نہ ہو، برائے نام نہ ہو کہ ہم سنتے ہی چلے آ رہے ہیں، عمل کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ تو عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، میں کاشف بھائی کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا۔ کاشف بھائی، بہت ساری ہم نے باتیں کی اور واقعی جو باتیں آپ حضرات کر رہے ہیں اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ یہاں اگر ہم اپنے بزرگوں کی سیرت بھی دیکھیں، ہمارے بزرگوں کا کیا انداز تھا علم کی کمی کو دور کرنے کا، ان کا ایک اپنا کیا انداز ہوا کرتا تھا۔ کیونکہ ظاہری بات ہے جو بزرگ ہوتے ہیں
ان کی سیرت سے بہت کچھ درس لیا جاتا ہے. ہمارے بزرگ تو ہوئے ہی علم والے ہیں. سبحان اللہ. ہاں یہ بھی بڑی بات ہے. علم بزرگ بھی وہی ہوتا ہے جو علم والا. اچھا جو ایک فارسی شعر بھی ہے نا کہ بزرگی با علم است نہ بسال. ہاں بزرگی جو نا وہ علم سے ہی ہے, عمر سے نہیں ہے. اب انسان کی جو نا وہ عمر 100 سال ہے لیکن اس کو علم کا عین نہیں آتا ہے, اس کو نماز کا مسئلہ نہیں, تو وہ اصل میں بزرگ نہیں ہے. وہ بس عمر ٹھیک بڑھ ہے گئی ہے. عمر کے حساب سے بزرگ وہ لوگ کہتے ہیں عوام الناس کے اعتبار سے, لیکن اصل جو بزرگ ہوگا وہ یہ ہوگا اگرچہ 20 سال کا ہے نا وہ انسان لیکن ہے وہ عالم, تو اصل بزرگ وہ ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین نے فرمایا, جو یاد رکھیے گا ناظرین, جو کہا جاتا ہے نا بزرگان دین نے فرمایا, تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ بزرگان دین سارے کے سارے وہ 50 سال 60 سال 80 سال کے ہوں گے. مطلب جو علم والے ہیں نا وہ بزرگان دین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم تو ہمیں ہمارے بزرگوں میں نظر ہی آتا ہے, بلکہ سب سے بڑے علم والے سبحان اللہ. معلم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. علم تو آپ کے در سے ہمیں ملا ہے, اور سارے بندوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے اگر کوئی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا علم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. اور انسان کے اللہ کے نزدیک انسان جو قریب ہوتا ہے نا علم سے بھی ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. اب چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے, یعنی سب سے قریب بھی ہیں, تو سب سے زیادہ علم والے بھی ہیں. سبحان اللہ. تو رب کے جتنے قریبی بندے ہم دیکھتے ہیں, انبیاء کو دیکھ لیجئے, سب علم والے ہوئے. بے شک. اور ابھی آپ نے جیسے بزرگان دین کے حوالے سے پوچھا ہے, تو ہمیں بزرگوں کی سیرت سے بھی ملتا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں, علم کی کیسی فضیلت ان کی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کتنے بڑے علم والے تھے, کہ ان کا نام ہی ہم لیتے ہیں تو امام اعظم نام لیتے ہیں, سب سے مطلب اتنے بڑے امام. تو علماء اور بزرگوں نے ہمیں علم ہی سکھایا. اور ایک اللہ کے ولی امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی امام حسن, آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کی محفل میں اکثر حاضر ہوتا رہتا ہے اس کی زبان کی رکاوٹ دور ہوتی ہے, ذہن کی الجھنیں کھل جاتی ہے, اور جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے اس کے لیے باعث خوشی ہوتا ہے, باعث مسرت ہوتا ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے جو کچھ اسے حاصل ہوتا ہے نا. کہ جب کوئی علم کی ایک بھی بات اگر پتہ چلتی ہے, جب کوئی نئی چیز سیکھنے ملتی ہے, تو آدمی کو اندر سے ایک خوشی ہوتی ہے کہ مطلب آج تو کچھ پتہ چلا ہے مجھے, آج میں نے کچھ سیکھا ہے. آگے فرماتے ہیں اس کا علم اس کے لیے ایک ولایت ہے, اور اس کا علم اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو علم ہمیں بزرگوں کے در سے سیکھنے ملا ہے. بزرگوں نے علم کو جتنا پھیلایا, آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ماحول میں آپ مبعوث ہوئے, جس علاقے میں آپ کو بھیجا گیا, ویسے تو پوری دنیا کے لیے, پوری کائنات کے لیے آپ ہیں, عرب کا جو ماحول تھا اس کے حساب سے ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں کہ وہاں پر کیسی جہالت تھی, یہاں تک کہ اس دور کو ہی دور جاہلیت کہا جاتا ہے. یعنی علم نہ ہونے والا دور, زمانے جاہلیت ہی اس دور کو کہہ دیا گیا. طواف کرتے تھے لوگ, کپڑے اتار کر طواف کرتے تھے. اللہ اکبر. ہم تو سنتے ہیں نا کہ بچیوں کو وہ اپنے زندہ دفنا دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ سب چیزیں جو سب علم کی کمی سے تھی, اور ایسے ماحول میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے علم کو ایسے پھیلایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ہزاروں صحابہ کرام آپ نے علم والے چھوڑے. سبحان اللہ. جو صحابہ ہوئے ہیں علم والے ہوئے, حضور کے در سے علم ملا ہے نا. یوں کہہ سکتے ہیں چونکہ ہمارا ٹاپک ہے علم کی کمی. علم کی کمی کو مٹانے میں, علم کی کمی جو ہے ایک جو عیب ہے, اس کو دور کرنے میں بہت بڑا کردار ہمارے آقا کا ہے. کہ آپ نے انہی عرب کے وہ لوگ جن کے پاس علم کی کمی تھی, جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اس طرح کے مسائل تھے, آپ نے ان کو اتنا بڑا عالم بنا دیا. سبحان اللہ. بلکہ سارا کردار ہی حضور کا ہے. سارا کردار حضور کا ہے, اور اتنا بڑا علم یعنی صحابہ کی طرف آپ نے منتقل فرمایا کہ ساری امت میں دیکھا جائے تو تفسیر کو آپ دیکھیے تو سب سے بڑے مفسر آپ کو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس ملیں گے. کیا بات ہے. قرات میں دیکھیے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقہ میں اگر دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ولایت کے شاہکار دیکھیے تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ.
حیا میں دیکھ لیجیے آپ، تو یہ ساری چیزیں علم سے ریلیٹڈ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دنیا کو چلانے اور اس کے قانون کی بات آتی ہے تو سر فہرست نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیسے؟ وہ سب علم ہی تھا. حضرت فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت سنبھالی تو کیسے کی؟ وہ سب علم کی بنیاد پر کی. تو بزرگوں سے ہمیں علم ہی سیکھنے ملا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی ضرورت ہمیں غذا سے بھی بڑھ کر ہے. ہم جو کھانا کھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کھانے سے بھی بڑھ کر ہمیں علم کی ضرورت ہے. کیسے؟ دن بھر میں کھانا تو 2 بار 3 بار جو ہم کھا لیتے ہیں تو اس سے چل جاتی ہے بات، ہو جاتا ہے 2 مرتبہ کھا لیا کافی ہو جائے گا. لیکن علم کی ضرورت ہمیں ہر سانس پر ہے. کیا بات ہے جی. ہر قدم پر ہمیں علم کی ضرورت ہے. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا غذا سے بڑھ کر ہمیں علم کی ضرورت ہے. اور یعنی بزرگوں نے ہمیں جو علم، آپ بزرگوں کی سیرت اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ اتنی سال کی عمر میں وہ فلاں مدرسہ گئے، اتنے سال میں تکمیل علم کیا، اس کے بعد آپ علم پھیلانے میں مشغول ہو گئے. یعنی ایسا تو ان کی پوری زندگی سیکھنے سکھانے میں گئی ہے. سیکھنا سکھانا اور علم کی کمی کو دور کرنے میں ہی گویا اللہ اکبر. وہ ہے مطلب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ 6 یا 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک کو 7 جو لہجے قرات ہے سارے طریقوں پر آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا. کتنی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں. اتنی عمر میں ابھی ہمارے بچے صحیح سے بولنے کے بھی قابل نہیں ہوتے. ابھی ہم ان کو کھانا سکھا رہے ہوتے ہیں. آپ نے اتنی عمر میں 7 قراتوں پر قرآن پاک کو حفظ فرما لیا. تو بزرگوں کے در سے تو ہمیں علم کا سبق ملا ہے. یہ تھے بھی علماء اور انہوں نے علماء پیدا کیے ہیں اور علماء بنائے ہیں. ظاہر بزرگ تو ساری علماء ہیں، اور وہ بزرگ ہی نہیں جو عالم نہیں ہے. حقیقی بزرگ وہی ہے جو علم والا ہے. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ہمارے بزرگوں دین کا صدقہ عطا فرمائے. یقیناً اگر ان کا صدقہ مل جائے نا تو بیڑا پار ہے. ناظرین، بہت ساری گفتگو آپ نے سن لی ہے. اب آئیے تھوڑے سے محفل کے ماحول کو تھوڑا گرم کرنے کے لیے آئیے نعت پاک سن لیتے ہیں انشاءاللہ. تو سحری کو بھی خیال رکھیے گا اور نعت پاک بھی سنتے رہیے انشاءاللہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے. ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ. ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے. تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں
رہوں گا تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا کب تک تیری محفل میں میں خانگی ڈال دے ساکی آج میرے پیمانے میں آج میرے پیمانے میں سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے تا حشر رہے ساکی آباد یہ میں خانہ تا حشر رہے ساکی آباد یہ میں خانہ پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی ہاں دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری عطا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ شانہ گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نہ چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی. بس من کرتا ہے کہ جب نعت چلے تو آقا کی ثنا خوانی بیان کرنے والا بیان کرتا رہے اور سنتے چلے جائیں. سبحان اللہ، مزہ آ گیا. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام نے سنا. اللہ پاک حضرت کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. خانواد اعلیٰ حضرت کی تو بات ہی نرالی ہے. آپ خود عاشق رسول تھے اعلیٰ حضرت، آپ کے صاحبزادے ہیں، اور آج تک بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آج تک بھی جو آپ کے خانوادے کے لوگ ہیں عاشق رسول ہی ہوا کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عشق رسول میں ہی جینا اور مرنا نصیب فرمائے. ناظرین کرام، بات چل رہی تھی علم کی کمی کے حوالے سے. بہت ساری گفتگو آپ سے ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ علم کی کمی کا جو وبال ہے آپ سمجھنے میں کامیاب ہو رہے ہوں گے. تو لہذا علم کی کمی کو دور کرنا ہے اور انشاءاللہ الرحمن علم سیکھنا ہے. باتیں اور بھی کرنی ہے، لیکن اب وقت ہوا چلا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نور سحر کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ الحمدللہ اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہو۔ پچھلے ایپیسوڈز میں آپ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر سنا، آج جس نبی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں بڑی ہی عظیم شخصیت ہے، سبحان اللہ، ان کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم شخصیت ہے، اللہ پاک نے آپ کو کیسا علم عطا فرمایا اور کیا کیا خصوصیات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے کیا آپ کا تعارف ہے، کیا آپ کے اوصاف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کا تذکرہ اپنی حدیث میں فرمایا۔ سبحان اللہ، آئیے سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں، یعنی ان کے بیٹے ہیں۔ یہ اپنے والد ماجد کے جانشین اور خلیفہ ہوئے، اور اللہ پاک نے انہیں بھی علم اور نبوت سے نوازا اور عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا۔ آپ بہت بڑی بادشاہت کے حاکم تھے۔ آپ تخت سلطنت پر 40 سال جلوہ گر رہے۔ جن، انسان، شیاطین، پرندوں وغیرہ سب پر آپ کی حکومت تھی، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت تھی، سبحان اللہ۔ اور سب کی زبانوں کا آپ کو علم بھی عطا کیا گیا، آپ لوگوں کی یہاں تک کہ جانوروں کی بولیاں بھی جان لیا کرتے تھے۔ کیا شان تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتوں کا ظہور بھی ہوا۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کہاں کہاں پر آپ کا تذکرہ خیر کیا ہے۔ کچھ جگہ پر تفصیل سے تذکرہ موجود ہے اور کچھ جگہ پر اجمالی طور پر تذکرہ موجود ہے۔ تو اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، سورہ نساء آیت نمبر 163، سورہ انعام آیت نمبر 84 میں، جبکہ تفصیلی طور پر اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں، سورہ نمل میں، سورہ سبا اور سورہ صاد میں آپ کا تذکرہ خیر فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے سنتے ہیں آپ کا تعارف، آپ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، آپ کا نسب نامہ کیا ہے، کچھ اس حوالے سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی ہے سلیمان، اور نسب نامہ کچھ یوں ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عبید بن عابر بن سلمون بن نجشون بن امینہ داب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہیں اللہ پاک نے اپنی خاص عطا قرار دیا، اور آپ علیہ السلام علم، نبوت، حکمت اور سلطنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ترجمہ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، اور فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، ترجمہ، اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ایک بہت ہی پیاری آپ کو بات بتاتا چلوں، سبحان اللہ، سنیے۔ منقول ہے کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری زمین پر حکومت کی ہے۔ ہاں، پوری دنیا پر حکومت کی ہے نا، اب تک صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن میں 2 مسلمان ہوئے۔ وہ کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کا ہم آج تذکرہ خیر کر رہے ہیں، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام مریضوں اور یتیموں پر خصوصی شفقت کرتے اور انہیں اچھا کھانا کھلا کر ان کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو عمران الجوئی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کوڑ کے مریضوں اور یتیموں کو اچھا کھانا کھلاتے جبکہ خود جو کھاتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے کہ اپنے لیے کھانا جو ہے نارمل سا کھانا تھا، جو کھاتے، اور غریب و یتیموں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے۔ مروی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ان کے چہروں میں غور کرتے، یہاں تک کہ مسکینوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور ان کی دل جوئی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، مسکین یعنی عاجزی والا بندہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے آپ کی۔ خوف خدا کا عالم اگر دیکھیں، اللہ پاک نے آپ عز و جل کو بے مثل نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کے خوف خدا کا عالم یہ تھا
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا، یعنی علم، نبوت، حکمت، بادشاہت، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کبھی آسمان کی طرف اپنی نگاہ نہیں اٹھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خوف ہے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو حمام میں داخل ہوئے اور جن کے لیے بال صاف کرنے والا جونا تیار کیا گیا وہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہے۔ جب وہ اس میں داخل ہوئے تو اس کی گرمی اور گھٹن کو محسوس کر کے فرمایا، ہائے درد و غم عذاب خداوندی سے، ہائے درد و غم، ہائے درد و غم، پھر ہائے درد و غم اس سے پہلے کہ کوئی درد نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، سنا آپ نے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کیسی عظیم شخصیت ہے، اللہ رب العزت نے کیسے کیسے آپ کو انعامات و اکرامات سے نوازا ہے۔ آئیے کچھ فرامین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے حوالے سے، وہ آپ تک بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ رات مجھ پر ایک سرکش جن حملہ آور ہو گیا تاکہ وہ میری نماز کو منقطع کر دے، بس اللہ پاک نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اسے قابو کر لیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو، مگر مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ تو میں نے اس جن کو ناکام واپس کر دیا۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں تجھ سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں 3 بار تجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کرتا ہوں۔ پھر اپنا ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز پکڑ رہے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نماز میں ایسے کلمات کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ابلیس میرا منہ جلانے کے لیے انگارے لے کر آیا تو میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی مکمل لعنت تجھ پر ڈالتا ہوں، اور 3 بار میں پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا۔ خدا کی قسم، اگر ہمارے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ہمارے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اللہ پاک نے تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کے خصائص یعنی خصوصیتیں اور معجزات اور خصوصی امتیازات و کمالات مجھ میں جمع فرما دیے ہیں، اسی لیے جنات کی تسخیر پر بھی مجھے قدرت حاصل ہے، لیکن چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس اختصاص کو اپنا خصوصی امتیاز قرار دیا ہے، اس لیے میں نے اس سلسلے کا مظاہرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ناظرین کرام، بہت ساری گفتگو آپ نے سنی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے۔ آپ ایک نبی بھی ہیں اور ساتھ ہی دنیا کے بہت بڑے بادشاہ، اتنے بڑے بادشاہ کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفیض و مالامال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خصوصی فضل و کرم ہمیں عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہماری نیت ہے پھر کسی نہ کسی ایک اللہ کے نبی کا ذکر کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں مزید بھی انبیاء کرام کا ذکر سنیں، اگلے ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج آپ نے پھر ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا خصوصی فیضان کرم نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو چل رہی تھی ہماری، آپ سحری کا وقت بھی ہے، سحری کرتے رہیے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل کریں، اور دیکھیں روزہ رکھیے گا سحری کر کے، ہاں سحری کر کے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی علم کی کمی کے حوالے سے۔
میں مزید چاہوں گا سراج بھائی کچھ مزید ہمیں بتائیں. علی بھائی ایک یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ علم کی کمی کی وجہ سے کئی بار بندہ نیکی کرنے چلتا ہے تو گناہ کر ڈالتا ہے. اچھا. دیکھیں ناظرین سن رہے ہوں گے، کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم اسی کے پیسے سے اس کا تیجا 10واں کرنے لگتے ہیں، 40واں کرنے لگتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کا کوئی نابالغ وارث ہے تو اس کے حصے کا ہم کیسے وراثت اس کے تیجے 10ویں میں لگا سکتے ہیں؟ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انتقال کر گیا، اس کی وراثت سے سارا پیسہ اٹھائیں گے، اس کے تیجے 10ویں 40ویں میں لگائیں گے، حالانکہ اس کا کوئی نابالغ جو ہے بیٹا بھی موجود ہے، نابالغ وارث بھی موجود ہے، تو اس کی رقم لگا دیں گے نیاز کے اندر. اب وہ سوچیں گے کہ ہم نیکی کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں. کوئی بالغ وارث بھی اگر اجازت نہیں دیتا ہوگا تب بھی اس کا حصہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن جو بڑے ہوں گے پاور والے تو وہ تو اسے پوچھتے ہی نہیں، وہ تو خود سے سب لگا دینا ہے. تو اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں بغیر علم کی وجہ سے. ایک حدیث پاک ہے نا کہ علم ہی کے جب متعلق گفتگو چلی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 طرح کی چیزیں اس میں بتائی گئی ہے. فرمایا گیا کہ 4 بنو، 5واں نہ بننا. کیا ہے کہ عالم بن یا متعلم بن. صبح اس حال میں کر کے تو عالم ہو. ہاں، صبح اس حال میں کر کے تو عالم ہو، عالم ہو. یا نہیں تو کم از کم متعلم یعنی سیکھنے والا ہو، یا علم کی باتیں سننے والا ہو، یا علم سے محبت کرنے والا ہو. صحیح. 5واں نہ بننا یعنی علم سے بغض کرنے والا نہ بننا کہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ. تو علم جو ہے یہ بندے علم سے محبت بھی جو ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اور حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی پر اگر ہم غور کریں، جی جی. ایک ایسا وقت آیا تھا کہ آپ کو بیچ دیا گیا، اللہ اکبر. آپ کو پھر مصر لایا گیا. تو مصر میں جس وقت آپ کے جن لوگوں نے آپ کو مصر لے کر پہنچے تھے وہ غلاموں کے بازار میں آپ کو بیچ رہے تھے. اللہ اکبر. لیکن ایک زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ خود حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پورے مصر کے بادشاہ ہوئے. وہ کیا چیز تھی؟ علم. وہ علم تھا. وہ علم تھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. وہ علم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جو علم دیا گیا اس کی بدولت کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی. وہ علم تھا کہ نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایسی کشتی تیار فرمائی کہ طوفان نوح جو پوری دنیا پر طاری ہوا تھا اس میں اس کشتی نے سب کی حفاظت کی. وہ علم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایک شخص تھا جس کو علم دیا گیا، آصف بن برقیہ. اس نے بلقیس کے جو ملکہ بلقیس تھی اس کا تخت جو ہے وہاں پر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر کر دیا. وہ علم تھا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے مٹی سے پرندے کی شکل بنائی اور اس میں پھونکا تو وہ پرندہ اڑ گیا. سبحان اللہ. وہ علم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے کل کیا کھایا، کل کیا چیزیں جو ہے تم نے تناول کی ہے. وہ علم تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علم کی بات ہو اور ہمارا کتنے سارے صحابہ کو جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو معلم کائنات ہے، سب سے بڑے علم والے. لیکن دیکھیے اور وہ علم ہی تو ہے میرے آقا نے قیامت تک کی حالت بتا دی ہے. سبحان اللہ. وہ قیامت کب علم واقع تھا، ہوگی، قیامت کے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے، امام مہدی کا ہے، سب میرے حضور نے تو بتایا. وہ سب علم ہے. یہ علم کے بارے میں کاشف بھائی کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں. علم اگر بندہ سیکھ رہا ہے تو کانفیڈنس بھی ہو، اعتماد ہو، یقین ہو، اور پھر دوسری چیز کریٹیوٹی بھی ہو اور کریکٹر بھی ہو. تو کہا جاتا ہے تاریخ میں یہ تینوں چیزیں جو علم کے لیے ہونی چاہیے یہ صرف صحابہ کرام کے دور میں ہوئی. اور معلم حضور تھے تو کیسا کانفیڈنس تھا، کیسا اعتماد اور یقین تھا ان کا کہ جس طرف حضور انہیں حکم دیتے اسی طرف نکل جاتے رب پر اعتماد کرتے ہوئے. حالانکہ صحابہ کرام کے پاس اسلام کی ابتدا میں اتنا کچھ مالی اعتبار سے نہیں تھا، لیکن علم نے انہیں کانفیڈنس دیا، اعتماد دیا، اللہ پہ یقین اور توکل تھا. اور پھر کریٹیوٹی کیسی کہ کہاں مدینہ سے جہاں انہوں نے مکہ سے ہجرت کرنی پڑی اپنا گھر چھوڑ دیا، لیکن جب مدینہ کے اندر گئے تو کہاں کہاں تک ان کی سلطنت پہنچ گئی. یہ کریٹیوٹی تھی ان کی. اور پھر کریکٹر، علم کی وجہ سے جو کریکٹر تھا ان کا کردار کہاں ملتا ہے آج. تو یہ تینوں چیزیں جو علم کے لیے اہم ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں. کل قیامت کے دن بھی تو وہ علم ہوگا
کہ عالموں سے کہا جائے گا ٹھہرو اور جا کے دوسرے لوگوں کو بھی لے آؤ اور کیا جنت میں شان ہے، کیا شان یہاں پہ ایک اور بھی بڑی پیاری بات یاد آئی ہے کہ جنت میں جنتیوں کو جب رب فرمائے گا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، کیا بات ہے، کیا تو وہ سوچیں گے جنت مل گئی اب کیا چاہیے، تو وہ پھر سوچیں گے ان کو کچھ سمجھ نہ آئے گی تو علماء کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ ہمیں بتائیے ہم اپنے رب سے کیا مانگیں، جنت میں بھی علماء کی جنت ضرورت میں بھی علماء، وہ علم ہوگا کہ جنت میں بھی جنت علماء میں سے بھی سوال ہوگا. علماء سے سوال، کیا شان ہے، کیا تو شان. علم تو علم کی فضیلت ہی فضیلت ہے، علم کی برکت ہی برکت ہے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو انتقال کے بعد ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام محمد، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علم کے شاہکار ہیں، ان کے شاگرد ہیں. ان کے انتقال کے بعد امام محمد شاگرد ہیں. امام محمد جو ہے شاگرد ہیں امام اعظم کے. ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا مطلب گزری. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو تجھے علم نہ عطا فرماتا. یہ علم ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں درس دیا ہے، ہمیں سکھایا ہے. یہی امام اعظم علیہ رحمہ کے دوسرے شاگرد امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے بارے میں ہے کہ ان کے والد نہیں تھے، انتقال کر چکے تھے پہلے ہی، تو ان کی والدہ جو ہے ان کو ایک دھوبی کے پاس چھوڑ آتی تھی کہ دھوبی کی کچھ ہیلپ کرتے رہتے تھے اور دھوبی پھر کچھ خرچہ دے دے تاکہ ہمارا گھر چل جائے. تو یہ جو ہے امام اعظم علیہ رحمہ کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا تو بڑا اچھا لگا ان کو. پھر دھوبی کے پاس ماں چھوڑ کے آتی اور یہ وہیں چلے جاتے. تو اب جب یہاں آ گئے، علم حاصل کرتے رہے، امام اعظم کے پاس امام اعظم علیہ رحمہ کے پاس علم حاصل کرتے رہے. آج دھوبی کے پاس اس کے ہیلپر بن کے کام کر رہے تھے، علم حاصل کیا تو کل کے یہ قاضی القضات بنے، چیف جسٹس بنے. علم ہی تو ہے، علم ہی ہے، یہ علم ہے. کیا بات ہے. اور علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. علم ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ علم والے. بے شک. آپ سے فرمایا گیا قل رب زدنی علما، قرآن پاک میں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یوں کہیے کہ اے میرے رب مجھے علم، میرا علم زیادہ کر. حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے ہیں. اور آپ کے صدقے علم ملا ہے. آپ کے صدقے ساری مخلوق کو علم ملا ہے. آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیجئے کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے. تو علم کا سمندر ختم نہیں ہونے والا. علم ایک بحر بے کنار ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں. علم ہمیشہ ہم ساری زندگی سیکھتے رہے. اور یعنی ہر قدم پر امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ہم نے سنا نا کہ ہر ساز پر ہمیں علم کی ضرورت ہے. علی بھائی یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے فرمان یاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم رب کی تقسیم پہ راضی ہو گئے. رب نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا، اور علم باقی رہنے والا ہے، مال فنا ہو جانے والا ہے. آپ نے مولا علی کی بات کی، وہ بھی تو علم کے باب العلم باب ہے. العلم. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کے دروازے ہیں. سبحان اللہ. تو واقعی صحابہ کرام کو دیکھ لو، آپ چاروں خلفاء ہیں، علم والے ہیں. علم کی کمی ہوتی ہے، انسان ترقی نہیں پاتا ہے. سبحان اللہ. اور انسان کے پاس علم ہوتا ہے نا، اگر وہ دنیاوی علم بھی ہو، دیکھو علم دین کی فضیلت کے تو کیا ہی کہنے، لیکن علم اگر دنیاوی بھی ہے اس کے بھی فوائد ہیں. اگر کوئی دنیاوی علم والا ہے وہ اگر دین کی طرف آ جاتا ہے تو وہ جو کام دین کی طرف آ کے کر سکتا ہے وہ ایک بغیر علم والا تو نہیں کر سکتا نا. اگر ایک آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا علاج کریں، سب کریں، اس وقت آپ کو اور میڈیکل سائنس سے آپ کو بالکل واقفیت نہیں ہے تو آپ ان کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ دنیاوی علم بھی اچھی نیتوں سے آخرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. دیکھیں آج تقریباً دنیا کے اندر جو زیادہ تر علم ایسے ہی پائے جاتے ہیں، اگر آپ چاہیں کہ ان کے ذریعے میں آخرت حاصل کروں تو آپ کر سکتے ہیں. نیت اچھی ہو، میں مسلمانوں کی مدد کے لیے کر رہا ہوں، انسانیت کے لیے یہ کر رہا ہوں، یہ ساری اچھی چیزیں ہوں. جیسے آپ نے مثال دی ڈاکٹر کی یا دیگر، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اسی طریقے سے ایڈوکیٹ ہے، تو اگر ظاہری بات ہے یہ اپنے دنیاوی علم کے ساتھ، دنیاوی ڈگری کے ساتھ بھی اگر علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں، عالم بھی بن جائے تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ کسی کا علاج بھی کرے گا ڈاکٹر، تو ڈاکٹر اس کا علاج بھی کرے گا اپنے جو اس نے پڑھائی کی ہے اس کے ڈاکٹری کے حساب سے، اور ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ شریعت مطہرہ میں جو ہے نا وہ کیا جو ہے نا وہ ڈاکٹری کے کیا اصول ہیں، کس انداز سے کرنا ہے، اس کو دھوکہ نہیں کرے گا.
کہ کوئی ایسی چیز کے آڑے نہ آ جائے جو شریعت نے منع کیا ہے، جی 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 کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے جو گناہ والے کام ہوں. آپ کی گفتگو کا ایک نتیجہ ہم یہ نکال سکتے کہ ہرگز یعنی کوئی بندہ یہ نہ سوچے، ناظرین سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ نہ سوچے کہ ڈاکٹر بننا اور عالم بننا الگ ہے. ہم یہ نہ سوچے کہ انجینئر بننا اور عالم بننا الگ ہے. ہم یہ نہ سوچے کہ پائلٹ بنیں گے اور علم والے بنیں گے، یہ دونوں الگ چیزیں. ہم یہ ہرگز نہ سوچیں. یعنی ایک بندہ وہ اکیلا ہی ڈاکٹر بھی ہوگا، عالم بھی ہو سکتا ہے. وہی بندہ انجینئر بھی ہوگا، وہی بندہ عالم بھی ہو سکتا ہے. وہی بندہ پلین بھی اڑائے گا لیکن علم کی دولت سے بھی، علم دین کی دولت سے بھی سرفراز ہوگا. تو ہم ہرگز ان چیزوں کو الگ الگ نہ کریں. جیسے یہ دنیا کی چیزیں، یہ دین کی چیزیں، ان کو الگ نہ کریں. دین سے ہٹ کر ہے کون سی چیز؟ ساری چیزوں کا جو مرجع و ماوا ہے وہ تو سب کچھ دین ہی ہے. دین ہی ہمیں سکھاتا ہے کیا چیز صحیح اور کیا غلط ہے. تو ہماری جو زندگی ہے، دین تو ہر زندگی کے ہر گوشے کو اپنے اندر سموئے ہوئے. تو کسی بھی چیز کو ہم دین سے الگ نہ سمجھے. ہمارے بچوں کو اگر ہم ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم عالم بھی بنا سکتے ہیں. ان دونوں میں تضاد نہیں ہے. ہمارے بچے کو اگر ہم انجینئر بنانے کا خواب دیکھتے ہیں، اسے وکیل بنانا چاہتے ہیں، ہم ٹیچر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ تھوڑا امیجن کیجئے ناظرین، کیسا ٹیچر ہوگا جو اسکول بھی پڑھاتا ہوگا، کالج بھی پڑھاتا ہوگا اور عالم دین بھی ہوگا. سبحان اللہ. وہ کیسا پائلٹ ہوگا جو پلین بھی اڑا رہا ہے اور علم شریعت بھی جانتا ہے. وہ کیسا وکیل ہوگا جو مقدمات اور فیصلے بھی کر رہا ہوگا اور شریعت کی باتیں اور شریعت کے اصول بھی جانتا ہوگا. تو ہم ان چیزوں کو الگ نہ کریں، ساتھ میں ان کو ہم اٹیچ رکھ سکتے ہیں. اپنے بچے کو ہم دونوں طرف کی پڑھائیاں کرا سکتے ہیں. اور آج کے دور میں تو ایسی اسکولیں بھی اللہ کے فضل سے ایجاد ہو چکی ہیں، شروع ہو چکی ہیں، جہاں پر دارالمدینہ ماشاءاللہ دنیاوی جس کو ہم پڑھائی کہتے ہیں. حالانکہ ایسی تقسیم ہم ہرگز مطلب اس کو الگ الگ نہ سمجھے، مگر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دونوں پڑھائیاں الحمدللہ جن اسکولوں میں ہمیں فراہم ہو جاتی ہیں اور مل رہی ہیں، ایسے اسکولوں میں ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. وہ حافظ قرآن بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، اور آپ کے خواب کے مطابق وہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بھی انشاءاللہ بنیں گے. اور یہ کاشی بھائی، یہ علی بھائی جو فرما رہے ہیں نا کاشی بھائی، یہ صرف بات نہیں ہے بلکہ پریکٹیکلی میں نے چند دن، کوئی 4-5 دن پہلے دیکھا ہے، ایک بہت اچھے ڈاکٹر وہ بیٹھ کے عالم کورس کے ایگزام دے رہے ہیں. کیا بات ہے. ہو سکتا ہے، مطلب یہ وائرل ہو رہی تھی ابھی تصویر کچھ دن پہلے. تو یہ نہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو علم دین بھی حاصل کرتے ہیں. ابھی جو ہم چشمہ ہمیں پہننا پڑتا ہے نظر کی، تو آج بہت سب کو پرابلم ہے. تو یہ بھی کس نے ایجاد کی؟ فاروق اعظم اتنے بڑے جو اپنے دور کے، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی آپ بڑے باروب اور ہیبت والے سمجھے جاتے تھے، عالم بنے. آپ نے پوری دنیا چلائی، آپ بھی عالم تھے. سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا غنی کون ہوگا؟ حضرت عثمان غنی سے بڑا غنی کون ہوگا؟ یہ غنی بھی تھے، مالدار بھی تھے، علم والے بھی تھے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تاجر کوئی لا کر بتاؤ، بزنس مین کوئی بتاؤ. آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، مگر علم میں آپ کا وہ مطلب لوہا ہے کہ آپ کو نام ہی امام اعظم دیا جاتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کو، جو ہماری دنیاوی چیزیں جنہیں ہم کہہ دیتے ہیں، ان چیزوں کو بھی سنبھالا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہوتی ہے کہ اب بھائی میں تو تاجر ہوں، میں علم حاصل کیسے کروں؟ بزنس مین ہوں، میرا اتنا بڑا کاروبار ہے تو میں کیسے حاصل کروں؟ جناب میں ڈاکٹر ہوں تو علم کیسے حاصل کروں؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے. ڈاکٹری جو ہے یہ بعد میں ہے. سب سے پہلے ہمارے لیے علم شریعت ہے. ہم اس کو منع نہیں کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیں، بالکل بنیں، جائز طریقے سے بنتے ہیں، جائز اصولوں کے مطابق آپ بالکل بن سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمارے لیے، ایک مسلمان کے لیے، شرعی قوانین، شریعت کو جاننا یہ ضروری ہے. اس لیے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. ٹائم اختتام کی طرف ہے. میں چاہوں گا آخر کے اندر وہ 2-3 اشعار کچھ ناز شریف کے ہو جائیں. مدینہ مدینہ. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے
خطا پوش گناہگاروں کی، ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کی، کھوٹ سکے سر بازار میں چل جاتے ہیں، کھوٹ سکے سر بازار میں چل جاتے ہیں، بولو جب کرب ہوتا ہے حالات بدل جاتے، اور آپ پڑے گئے تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، آپ پڑے گئے تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے، اور کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے، اور آپ کو کعبہ مقصود ہی معلوم خالد، آپ کو کعبہ مقصود ہی معلوم خالد، آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں، آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، گفتگو ہماری چل رہی تھی علم کے حوالے سے، یعنی علم نہ ہونا، علم کی کمی کس قدر نقصان ہوتی ہے۔ چونکہ اب اختتام کا وقت قریب ہے، ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن آئیے اب نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنی اس علم کی کمی کو دور کریں گے۔ دیکھیں بہت ساری گفتگو ہوئی ہے، اگر ہم صرف یہ گفتگو برائے گفتگو اگر رہ جائے تو پھر ظاہر ہے ہمارا یہاں پر اتنی دیر تک گفتگو کرنا، آپ کا سننا، پھر اس کا کچھ حاصل بھی ہو، تو میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ الکریم آپ نے جو گفتگو سنی ہے علم کے حوالے سے اس پر عمل کریں گے، علم کی کمی جو ہے اس کو دور کریں گے، اور انشاءاللہ الکریم آپ بھی آگے بڑھیں،
اپنے علم کو بڑھائیں. میں آپ کو کچھ کتابوں کے نام دے دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی کوئی ضروری چیز آپ حاصل کریں تو آپ اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کچھ علم میں اضافہ ہو, نماز کے حوالے سے آپ مسائل جاننا چاہتے ہیں تو نماز کے احکام ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے جو مکتبۃ المدینہ سے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. اس کتاب کو آپ حاصل کریں. اسی طریقے سے آپ مزید عقائد کے حوالے سے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے ہمارے عقیدے درست ہونا چاہیے, تو بہار شریعت ایک بہت اہم کتاب ہے. اس کی پہلا حصہ جو ہے عقائد کے حوالے سے, جنت کے حوالے سے, دوزخ کے حوالے سے, قیامت کے حوالے سے, قبر و حشر کے جو معاملات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں, قیامت کے بارے میں ہمارا کیا علم ہونا چاہیے, ہمارے کو کیا معلومات ہونی ضروری ہے, اس حوالے سے آپ کو مل سکتا ہے. اسی طرح قرآن پاک درست کرنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیارا ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مدنی قاعدہ. آپ اس کو بھی لیجئے اور قرآن پاک بھی درست کیجئے, اور کسی اچھے قرآن پاک پڑھنے والے سے آپ وقت نکال کر قرآن کریم کو بھی درست کرنے کی کوشش کیجیے گا. بہت ساری باتیں کی ہیں, امید کرتا ہوں پھر آخر میں کہ آپ ضرور عمل کریں گے. اللہ پاک آپ سب کو شاد رکھے, آباد رکھے. انشاءاللہ مزید اگلے ایپیسوڈ میں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں, ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.